ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، تعلیمات تقویٰ ہے اللہ کی برہان، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ الجن آیت نمبر 8 سے 16 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ حَرَبًا، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدْقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان میں جستجو کی، اسے اس حال میں پایا کہ وہ سخت پہرے داروں اور انگاروں سے بھرا ہوا تھا، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان کی کئی جگہوں میں سننے کے لیے کان لگا کر بیٹھے تھے، تو جب کوئی کان لگائے گا وہ اپنے لیے ایک انگارے کو گھات لگائے ہوئے پائے گا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے زمین میں رہنے والوں کے لیے کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کے رب نے خیر کی طرف ان کی رہنمائی کرنی چاہیے ہے، اور یہ کہ اب ہمیں یقین ہو گیا تھا ہم اللہ کو نہ زمین میں عاجز بنا سکتے ہیں اور نہ کہیں بھاگ کر ہی اسے عاجز کر سکتے ہیں،
اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے۔ بس جو کوئی اپنے رب پر ایمان رکھے گا اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ظلم کا۔ اور یہ کہ ہم میں سے بعض مسلمان ہیں اور بعض ظالم کافر، بس جن لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا انہوں نے راہ ہدایت کو اپنا لیا، اور ظالم و کافر لوگ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر وہ راہ راست پر ثابت قدم رہتے تو ہم ان کے لیے مسلسل بارش بھیجتے، تاکہ ہم اس نعمت کے ذریعے انہیں آزمائیں، اور جو کوئی اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اسے المناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ یہ تھا قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ۔ آئیے اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور سے سماعت فرمائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے آسمان سے قریب ہو کر فرشتوں کی باتیں سننی چاہیے۔ کون؟ شیاطین جنات جو تھے آسمان کی طرف جاتے تھے، اوپر کیا فیصلے ہو رہے، کیا بات چیت ہو رہی سننے کے لیے جاتے تھے، کان لگا کر سنتے تھے۔ تو اسے نگرانی کرنے والے بہت ہی قوی فرشتوں سے بھرا ہوا پایا۔ شیطان جب اوپر گیا دیکھا تو بہت زبردست طاقتور فرشتے وہاں موجود ہیں، اور انگاروں کا سامنا کرنا پڑا۔ اوپر گئے تو آگ ہے، آگ سے مارا جا رہا ہے شیطان کو، اور ہم پہلے اپنی مخصوص جگہوں میں بیٹھ کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اب حال یہ ہے کہ جو کوئی چھپ کر سننا چاہے گا اسے انگاروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور جو اسے جلانے کے لیے تیار کیے گئے، کسے؟ جو چھپ کر جا کر اوپر آسمانوں میں فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں تو ان کو آگ سے جلانے کا انتظام کر دیا اللہ تعالیٰ۔ جب جنوں کے لیے چھپ کر آسمان کی باتیں سننا ممکن نہ رہا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور زمین پر واقع ہونے والے کسی عظیم حادثے کا فیصلہ کیا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے کہ زمین پر رہنے والوں کے لیے کوئی برا فیصلہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے خیر کی طرف ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ مفسرین لکھتے ہیں انہوں نے مسلمان جنوں کا اپنے رب کے ساتھ یہ حسن تعادب تھا کہ انہوں نے شر کو اس کی طرف منسوب نہیں کیا، اور جب خیر کا ذکر آیا تو اسے ان کی طرف منسوب کیا۔ جنوں نے اپنی قوم کے بارے میں یہ خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کریم سننے کے بعد ہم میں سے بعض ایمان لے آئے اور بعض حالت کفر پر باقی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے تو جنات قرآن سن کر ایمان نہ لیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مسلمان ہو گئے، بعض کفر میں رہے۔ آج مسلمان کے سامنے قرآن پڑھے تو ایمان نہیں لگا، شرک میں مبتلا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ یہاں جنات ایمان نہ لیے، بعض مسلمان کفر میں ہی باقی رہے۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہم میں سے بعض نیک اور پابند شریعت مسلمان ہیں، جنات میں پکے پابند شریعت مسلمان ہیں، اور بعض کا ایمان کمزور ہے اور عمل میں کوتاہ ہے، اور ہمارے درمیان مختلف مذاہب اور نظریات کے ماننے والے ہیں۔ جیسا انسانوں میں الگ الگ گروپ ہیں ویسا جنات میں بھی الگ الگ مذہب کے ماننے والے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟
سعید بن مسیب کا قول ہے کہ ان میں مسلمان یہودی، نصرانی، مجوسی سب ہیں، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ان میں تو قدریہ، مرجیہ، خوارج اور رافضی شیعہ ہوتے ہیں، اس میں بھی ہیں، سمجھ میں آ رہا، شیعہ، بریلویہ، ہر جماعت کے لوگ، رافضیہ، مرجیہ، خوارج، یہ تمام چیزیں مذہب کے لوگ شاید جنات میں بھی موجود ہیں، جنہوں نے یہ بھی کہا اب ہمیں یقین ہو گیا ہے، جنہوں نے کیا کہا، ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ انسان نہیں سمجھ رہا، انسان اگر سمجھتا تو مسجد ویران نہیں ہوتی، سب عبادت گزار بندے بن جاتے ہیں، مگر کتنے لوگ ہیں، 100 میں سے 1 آدمی 2 آدمی نماز پڑھنے والا، 90 پر 9 آدمی گھروں میں سونے والے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ اللہ اکبر، ہرگز نہیں جانتے، اگر جانتے ہوتے تو مسجدیں ویران اور خالی نہیں ہوتی، اور ہم محض عاجز و بے بس ہیں، جن خود بول رہا ہے ہمیں عاجز ہیں اور بے بس، ہمارا سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قدرت کے سامنے جنات کی نہیں چل رہی تو انسانوں کی چلتی ہے، بابا کی چلتی ہے، پیرا کی چلتی ہے، مرشدوں کی چلتی ہے، مردوں کی چلتی ہے۔ کتنا عجب معاملہ ہے لوگوں کا، مردوں سے جا کر مدد مانگتے ہیں، یا جنات بے بس ہو گئے، جنات عاجز ہو گئے اور جنات سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ مسلمان جنات سے مدد مانگتے ہیں، انسان سمجھ میں آ رہا ہے، یہ باباؤں کے پاس جب جاتے ہیں تو جنات کی ہی مدد ہوتی ہے، شیاطین سے مدد لیتے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے، کفر ہے، ایسا ہرگز مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو جن خود عاجز و بے بس ہیں، ہماری پیشانیاں اللہ کے اختیار میں، ہماری پیشانیاں جو ہیں اللہ کے اختیار میں ہیں، ہم زمین پر کسی حال میں اسے عاجز نہیں بنا سکتے اور اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے جب قرآن کو سنا جو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، قرآن کو سنا سیدھی راستے پر رہنمائی کرتا، راستہ دکھاتا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جنت کو جانے کا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ دکھا۔ سورہ فاتحہ جو ہے پوری دعا ہے، سمجھ میں اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو ہمیں اسی لیے دعا میں آخر میں جب وَلَا الضَّالِّينَ کہا جاتا ہے تو آمین کہتے ہیں، اس لیے کہ اے اللہ قبول فرما لے، دعا کو قبول فرما لے۔ تو بہت سے لوگ آمین بولنے سے چڑھتے ہیں، آمین منہ سے نکلتا نہیں ان کے، اے اللہ ہمیں جو سورہ فاتحہ پڑھے نماز میں، اے اللہ اسے قبول فرما لے، وَلَا الضَّالِّينَ، اللہ اکبر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ مت فرما، آمین۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پوری دعا ہے۔ تو قرآن سورہ فاتحہ بہت اہم سورہ ہے، کسی کے اوپر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرے تو اللہ اسے شفا دے دیتا بیماری سے، مگر اخلاص ہو، توحید ہو، شرک نہ ہو۔ شرک میں اگر پورا قرآن میں پڑھ لیا جائے تو کوئی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ہم نے جب اس قرآن کو سنا جو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہمیں فوراً یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے۔ بس جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا اس کی نیکیوں میں قیامت کے دن کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی ایسا گناہ نہیں بڑھا دیا جائے گا جس کا اس نے دنیا میں ارتکاب نہ کیا ہو۔ جنہوں نے اپنی قوم کے افراد کے بارے میں دوبارہ یہ بات کہی کہ ہم میں سے بعض مسلمان ہو گئے ہیں اور بعض اب تک زیادہ اسلام سے دور ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا ہے،
بس جن لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور اپنی گردن اللہ کے لیے جھکا دی ہے اور اس راہ حق پر گامزن ہو گئے ہیں، اس راہ حق پر گامزن ہو گئے جو انہی جنت اور ان کی نعمتوں تک پہنچا تھا۔ دیکھیں فرشتے بول رہے ہیں، ہم انسان کہاں ہے؟ بابا کا دامن پکڑ لے چلے جائیں، کہاں سے پکڑ لے؟ دامن اس نہیں رہتا، قیامت کے دن سب ننگے رہتے، دامن ہے۔ اللہ اکبر، کیا خلق لوگوں کی! بولنے کا مقصد کیا ہے؟ فرشتے جنات کا تصور دیکھو کیسا ہے، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے جناتوں کا۔ جو نیک جن ہوتے ہیں، برے جن ہیں شرارت کرنے والے، لوگوں کو ستانے والے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جو شرکش جن، کافر جن، وہ لوگ ہیں نا، وہ جنات ہے سو انسانوں کو ستاتے ہیں، وہ عاملوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ عامل جو بولتا ہے، عامل اصل جنات کی پوجا کرتا ہے۔ عامل جنات جو بولے وہ کام کرتا ہے، غلط کام کرنے اکسایا جاتا ہے تو جنات کی پیروی کرتا ہے، جنات جو بولتا ہے وہ عامل کرتا ہے، تو عامل کی بات سن کر ان کی مدد کو جن آتا ہے، ان لوگوں کو ستانا ہے، میاں بیوی میں لڑائی ڈالنا ہے، وہ تمام کام کرتا ہے۔ کون؟ یہ کافر جن۔ نیک جن وہ کام نہیں کرتے، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، اور جنہوں نے کفر کی، انکار، کفر کے معنی انکار کرنا۔ نماز پڑھو تو نہیں پڑھتا، تمہیں پڑھ لے، بعد میں پڑھ لے، تمہیں انکار ہو گئے۔ اذان ہو گئی، سن لیے، حی علی الصلاۃ، کیا مانے؟ آؤ نماز کی طرف، اللہ بلا رہا ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی مسجد میں ہے، کامیابی نماز میں ہے، اللہ بلا رہا ہے۔ ہر پانچوں وقت کی نماز وقت پر، نمازوں کے لیے اذان دی جا رہی ہے، مگر کہاں ہیں لوگ؟ کہاں رہے نماز کے لیے؟ اللہ تو حجت قائم کر دے اذان کے ذریعے سے تمہیں نماز کو بلا کر، اور تم نماز نہیں پڑھے تو اسلام سے خارج ہو گئے، کافر ہو گئے، تم بے نمازی ہیں، مرو گے تو بے نمازی ہو کر مرو گے۔ جو بے نمازی جنت میں جائے گا؟ بے نمازی اگر مر گیا ہے تو اس کے نام سے قرآن پڑھ کر بخشو گے؟ ہاں، لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے؟ ارے وہ تو جہنم میں ہے نا۔ تمہارے قرآن پڑھنے سے، تمہارے لوگوں کو کھانا کھلانے سے کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دے گا؟ ہرگز نہیں بھیجے گا۔ اس لیے کہ مرا ہی بے نمازی، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، شرک کرتا رہا، خبر پرستی میں ملوث تھا، خبروں سے مدد مانگتا تھا، مردوں سے مدد مانگتا تھا، اولیاء اللہ کے ہاتھ اور پیر چومتا تھا، تو ایسا شخص اگر دنیا سے چلا جائے بغیر توبہ کے، توبہ کر لے اخلاص کے ساتھ، شرک کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے بعد عبادت کرنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، تو اللہ معاف کر دے گا، اللہ اسے جنت پہ بھیج دے گا انشاءاللہ، اللہ چاہے تو۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے، جس طرح کافر انسان جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ یہ آیت جنوں کے کلام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ پہلی آیت میں اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفْرٌ مِّنَ الْجِنِّ پر معطوف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی بھی نازل ہوئی ہے کہ اگر مشرکین مکہ حق و انصاف کی راہ پر چلیں گے تو ہم ان کے لیے خوب بارش برسائیں گے، اور جس کے نتیجے میں ان کا مال بڑھے گا اور ان کی روزی میں کشادگی ہوگی، اور ہم ان کا امتحان لیں گے وہ ہمارا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ مال دے کے دیکھتا ہے۔ سمجھ میں رہا؟ آغاز جی اچھا نوکری چل رہے، کاما چل رہے، سب آزما رہا اللہ تعالیٰ۔ میرا بندہ شکر ادا کر رہا ہے۔ شکر کیا ہے؟
کھڑے ہو گئے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہو، 3 ٹائم اچھا کھانا کھلا رہا ہے، اچھا سلا رہا ہے، اچھا پلا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. شکر کے لیے نماز کی پابندی کرنا ہے. 5 وقت کی نماز میرا بندہ پڑھتا ہے یا میرے سامنے آ کر عاجز ہوتا ہے یا نہیں؟ جا باؤ کیا میں پانی ڈال لگا کہ کچھ ظلم کر رہا ہوں. میرا بندہ میرے عاجز ہوتا ہے یا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اللہ دیکھتا ہے. اگر نہیں ہے دیا ہوا مال چھین بھی لیتا اللہ. کیوں؟ یہ امتحان میں فیل ہو گیا، اب اس سے تکلیف میں ڈالو. اس سے اللہ اکبر. تو تکلیف میں ڈالو تو پھر تکلیف دور کیسے ہوتی ہے؟ نماز کے ذریعے، پھر صبر کے ذریعے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں. توبہ استغفار کر کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دے گا، پھر ہماری حالت سدھر جائے گی. تو اسے صبر کے ساتھ کام کرنا، نماز کو سہارا بنانا ہے، نماز سے مدد حاصل کرنا ہے اللہ سے. اس لیے ہمیں جو باتیں ہمیں بتائے قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے اپنا یہ مشروط وعدہ قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں بیان فرمایا ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے. لیکن انہوں نے تکذیب کی، جھوٹ بولا. ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کو پکڑ لیا. سورہ نوح آیت نمبر 10 اور 11 12 میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا وَعَلَيْكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. بس میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرو. نوح علیہ السلام بولے ہاں وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال و دولت اولاد سے بھی نوازے گا. مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا. اولاد بھی نعمت ہے انسان کے لیے، معلوم ہے، اس کا سہارا بنتی ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس کے واسطے محنت مزدوری کر کے کماتی ہے، وہ بھی کما کے لا کے دیتی ہے. تو یہ برکت ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ خود انسان رہے گا، یہ اکیلا آدمی کمائے گا، سمجھ میں آ رہا ہے کتنا کمائے گا؟ تو اس کی اولاد ہوگی، 1 لڑکا 2 لڑکے 3 لڑکے ہو جائیں گے، تینوں لڑکے پڑھیں گے، بڑے ہوں گے، کمائیں گے. جب یہ بڑھاپے پہ چلا جائے گا تو اس کے بعد وہ نعمت کام آئے گی. جو اللہ نے اولاد کی نعمت تمہیں دی ہے وہ اولاد تمہارا سہارا بنے گی. تمہیں تمہاری بیماری میں، تمہاری کمزوری میں، تمہارے بڑھاپے میں وہ تمہاری لاٹھی بنے گی اور تمہارے لیے پیسہ مہیا کرے گی. آیا سمجھے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے. اس لیے ہمیں اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے. ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ہماری مدد کرتا ہے. ہم ہے کہ نماز کی پابندی ہمارے پاس نہیں ہے. نماز پڑھیں گے تو بھی ہم اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں. نماز اللہ کی مرضی نہیں ہے. نماز میں کیوں نہیں ہے؟ 5 وقت کا نماز ہی نہیں ہے، 3 وقت کا نماز ہی ہے، کبھی 2 وقت کا نماز ہے، کبھی 4 وقت کا نماز ہے، کبھی 5 وقت کا نماز. یہ اس کا اتار چڑھاؤ چل رہا ہے. کبھی 4 پڑھے، کبھی 3 پڑھے، کبھی 2 پڑھے، کبھی 1 پڑھے، کبھی پڑھے بھی نہیں. تو اسے نماز ہی نہیں کہا جاتا. نمازی وہ ہے جو 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر پڑھتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں کہیں فرصت میں ہے، کام میں مصروف ہے تو کام کی جگہ ہی نماز پڑھنا ہے. سفر میں ہے تو سفر میں پڑھنا ہے. بیمار ہے تو بیماری میں پڑھنا ہے. بستر پر پڑا ہوا ہے، بستر مرگ یعنی کہ موت کے بستر پر پڑا ہوا ہے، اشارے سے نماز پڑھنے کا. اللہ اکبر. نماز کو معاف نہیں.
ایمان پختہ ہونے کے بعد سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ عقیدہ توحید، اس کے بعد ایمان پختہ ہو گیا، اس کے بعد نماز۔ میرے بھائی میرے دوست، آیت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ بیان کیا گیا ہے کہ اے میرے نبی، اگر کفار مکہ اپنے کفر و شرک پر اصرار کریں گے تو ہم ان کی رسی ڈھیل دیں گے، رسی ڈھیل دیں گے۔ اب تمہیں بول دیکھو کفار بھی رسی اللہ ڈھیل دیتا جائے، کیا رہے ان کو عذاب ہی چاہتا نہیں ہے، تا ظلم کر رہی مسلمانوں پر نہیں، مشرکہ بھی ہے نا، کی عذاب آ رہا نہیں ان کے پر، اللہ کی نافرمانی کرے بھائی، اللہ کی عبادت کرے گا تو غیر اللہ کی عبادت کرے، کی عذاب نہیں آ رہا ہے، عیش و آرام سے ہی، عیش و آرام سے۔ کیوں؟ اللہ رسی ڈھیل دیتا جائے، پتنگ اڑاتا ہمارا اٹھا ہوئے ڈھیل دے رہے، ڈھیل دے رہے، ڈھیل دے کو کٹ مار رہے گا تو پتنگ کٹ ہوئے، آیا سمجھ میں؟ اللہ ڈھیل دے کر پکڑ دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ڈھیل دیں گے اور ان کی روزی میں خوب وسعت دے دیں گے، روزی فل ملے گی ان کو، کسے؟ مشرکوں کو، کافروں کو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا مزے میں مست، اللہ کو یادش نہیں کرتا ہوں۔ اب نیچے ہمارا مسئلہ ہے نا، دیکھے نہیں اللہ کو یاد کرا انہیں، تو ہوتے دو سے چل کو نماز پڑھ جاتی، انہیں آ رہا ہے کمارا نہیں، فل کمارا، تو بولنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رسی ڈھیل دے گا، روزی بھی زیادہ دیتا جائے۔ انہیں کیا خوش ہے؟ میں باباؤں کی پوجا کروں، باباؤں سے منت مانگوں، جس کی وجہ سے مجھے روزی زیادہ مل رہی ہے، نماز پڑھ کو کیا کروں؟ نماز سے نہیں پڑھوں نا، بابا کی فاتحہ دلا لوں، 11ویں کروں، 12ویں کروں، چھٹی کروں، فقیرہ کو بلا لوں، ڈھول بجا لوں، گھر میں بیٹھ کو، یہ سب میں کروں نا، اس میں میرے باپ آیا، میرے خواجہ غریب نواز مجھے نواز رہی، نماز سے مجھے کیا لینا دینا؟ یہ ہے یہ دماغوں میں مشرکوں کے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم رسی ڈھیل دیں گے اور ان کی روزی میں وسعت پیدا کر دیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 40/2 میں فرمایا۔ یہ آیت بول کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا آتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے ہیں جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، اور یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو ان کو ملی تھی وہ خوب اترانے لگے، گھمنڈ کرنے لگے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم نے ان کو دفعت پکڑ لیا، اچانک پکڑ لیا، پھر وہ تو بالکل مایوس ہو گئے، ارے یہ کیا ہوگا سر، ارے اتنا دولت آتی تھی کہاں گئی، یہ بولے فقیر ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس رائے کی تائید آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کے قول لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ سے ہوتی ہے، جس کا معنی ہے تاکہ ہم ان کے ذریعے ان کا امتحان، مال و دولت دے کر ان کی غفلتوں میں ان کو رکھ کر امتحان لے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ بے وقوفوں کو نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ ہم عیش و آرام سے ہفتے میں ایک بار جا رہے ہیں، فاتحہ درگاہ کو جائیں گے، فاتحہ دلا کو آ جائیں گے، کہانی ختم، اللہ ہمیں روزی دے گا، ہمارے بزرگ ہمارے واسطے اللہ سے مدد مانگیں گے، یہ تصور کر کے زندگی گزار رہے ہیں، تو دولت مل رہی ہے، اچانک پکڑ لیتا، اچانک اتنا مایوس کر دیتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 17 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن کریم اور اس کی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، جو کوئی قرآن کریم اور اس کی دعوت سے رد گردانی کرے گا، رد گردانی کے معنی کیا؟ بات نہیں سنے گا، قرآن کی دعوت قرآن کی بات نہیں سنے گا، اور شرک اور دیگر برے اعمال سے نہیں بچے گا، شرک کا لفظ آ رہا ہے،
برے عمل گناہ کرنے کے عمل سے نہیں بچے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ذلت و رسوائی، فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آخر میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں اسے شدید عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، خواتین اسلام، اس قرآن کی تفسیر کو جو ہم نے سورہ جن کی آیتوں کا ترجمے کے بعد اس کی تفسیر مختصر سی کی ہے، اسے غور سے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی خوش رکھے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی ہمیں خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے گناہوں سے، شرک سے توبہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے میرے پروردگار، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے اور قابل رحم ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمارے والدین اگر بے نمازی ہیں تو اللہ ان کو نمازی بنا دے۔ اللہ ہمارے والدین اگر مشرک ہیں تو اللہ ان کو توحید پرست بنا دے میرے پروردگار۔ اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، خیر کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما۔ اے اللہ جب موت آ جائے تو اعمال میں خیر پر ہماری موت آئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں روزی عطا فرما، حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ جو روزی کے لیے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماتے ہوئے تیرے خزانے سے حلال روزیاں عطا فرما میرے پروردگار۔ ہم سب کو نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ذکر و اذکار کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیری یاد سے کبھی دل کو خالی مت فرما۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، ہم سب پر رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔